بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على إمام غر الميامين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. ناظرین کرام، گزشتہ سے پیوستہ پچھلے درس میں ہم قیام اللیل، تہجد اور اس کی فضیلت پہ گفتگو کر رہے تھے۔ آج ہماری گفتگو کا محور ہے تہجد کی فضیلت اور اس کے آداب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ثلاثۃ یحبہم اللہ ویضحک الیہم ویستبشر بہم۔ تین ایسے بختور ہیں، تین لوگ ایسے سعادت مند ہیں جن لوگوں کو دیکھ کے اللہ رب العزت مسکراتے ہیں، ایسے سعادت مند ہیں جن کو اللہ رب العزت پسند فرماتے ہیں، اور یستبشر بہم، اللہ رب العزت کو وہ تینوں بہت خوش کرتے ہیں۔ اور ان تینوں میں سے ایک شخص وہ ہے والذی لہ امرأۃ حسناء، جس کو اللہ تعالیٰ نے اچھی بیوی دی ہے، وہ خوبصورت بیوی کا خامد، وفراش لین حسن، اور اس کا بستر بھی بڑا ملائم ہے، بڑا اچھا ہے۔ فیقوم من اللیل، وہ نہیں پرواہ کرتا بیوی کی، نہیں پرواہ کرتا اس نرم و ملائم بستر کی، اور اللہ کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں، یذر شہوتہ ویذکرنی، اس نے اپنی خواہشات کو چھوڑ کر مجھے یاد کیا ہے۔ وَلَوْ شَاءَ رَقَدَ، اگر یہ چاہتا تو نرم و نازک بستر کو نہ چھوڑتا، اگر یہ چاہتا تو اپنی بیوی سے الگ نہ ہوتا۔ میرے فرشتوں گواہ بن جاؤ، آج کے بعد یہ میرا محبوب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، 16 سال کی عمر میں ان کو خواب آئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک تھا کہ آپ صبح کی نماز پڑھنے کے بعد فرماتے، من رأى منکم الرؤیا فلیقصها، تم میں سے کسی کو خواب آئی ہے تو مجھے بیان کریں، میں اس کی تعبیر بیان کرتا ہوں۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی بھی خواہش پیدا ہوئی کہ مجھے بھی خواب آئے، لیکن خواب خواہش کے ساتھ تو نہیں آتی، یہ تو اللہ کی طرف سے آتی ہے اگر اچھی خواب ہو۔ الرؤیا الصالحہ من اللہ والرؤیا السوء من الشیطان، اچھی خوابیں اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں اور بری خوابیں شیطان کے وسوسے ہوتے ہیں۔ آخر ایک دن وہ بھی آ گیا جس دن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو خواب آ گئی۔ کیا دیکھتے ہیں؟ آنے والے آئے اور میرے ہاتھوں سے انہوں نے پکڑا اور مجھے لے کے چل دیے۔ آگے کیا دیکھتا ہوں؟ آگ کے شعلے ہیں، جیسے تنور ہے اس سے آگ کے شعلے نکل رہے ہیں اور آوازیں آ رہی ہیں۔ آگے سے ایک شخص آیا اور کہتا ہے، لم ترع لم ترع، ڈرنے کی بات نہیں، اور مجھے وہ واپس چھوڑ کے چلے گئے۔ صبح کی نماز کا وقت ہوا، میں بھاگا مسجد کی طرف کہ آج میں بھی اپنے خواب کی تعبیر معلوم کروں، لیکن صحابہ کرام رضی اللہ عنہم و ارضاہم کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشغول رہے اور مجھے وقت نہ مل سکا۔ میں اپنی بہن حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر چلا گیا اور جا کے خواب بیان کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ کے سامنے خواب بیان کی گئی، آپ نے اس خواب کی تعبیر 4 کلمات میں کی۔ نعم الرجل عبداللہ لو كان يصلي من اللیل، نعم الرجل عبداللہ لو كان يصلي من اللیل۔ عبداللہ ابن عمر بہت ہی اچھا انسان اگر وہ رات کی نماز پہ پابندی کر لے۔ وهذه الكلمات الأربعة غيرت حياة عبد الله بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، ان 4 کلمات نے اس نوجوان کی زندگی کو کیسے تبدیل کر دیا۔ نافع بیان کرتے ہیں، پھر اس دن کے بعد عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ
پیالے میں پانی لیتے اور اپنے پاس رکھ لیتے اور قیام اللیل کے لیے کھڑے ہو جاتے۔ جب بھی اونگ آتی اپنے ہاتھ کو پیالے میں ڈبوتے اور اپنے چہرے پہ پانی لگا لیتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابی، ان کو دوبارہ خواب آ گئی۔ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے دیکھا میں ریشم کے ایک ٹکڑے پہ بیٹھا ہوں اور جنت میں ہوں، جدھر کو آنکھ اٹھاتا ہوں وہ ریشم کا ٹکڑا مجھے اس طرف ہی اڑا کے لے جاتا ہے۔ فرمایا نعم الرجل عبداللہ لو کان یصلی من اللیل، عبداللہ ابن عمر بہت اچھا ہے اگر رات کی نماز کی پابندی کر لے۔ رات کی تہجد، رات کا قیام بہت بڑی سعادت ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عجب ربنا تبارک و تعالی من رجلین، اللہ رب العزت دو آدمیوں پہ بڑے تعجب کرتے ہیں۔ ایسا شخص من رجل سار من لحافہ و فراشی من بین حبہ و اہلی، ایسا شخص جو اپنے نرم و ملائم لحاف کو بھی چھوڑتا ہے، بستر کو بھی چھوڑتا ہے، اپنے پیاروں سے الگ ہوتا ہے، اہل و عیال سے بھی الگ ہوتا ہے، کہاں جاتا ہے؟ الی صلاتی، اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے نماز پڑھنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ فیقول اللہ سبحانہ وتعالی لملائکتہ، اللہ رب العزت اپنے فرشتوں سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں یا ملائکتی، اے میرے فرشتوں، انظروا الی عبدی ھذا، اس میرے بندے کی طرف دیکھو، قام من بین فراشہ ولحافہ من بین حبہ واہلہ الی صلاتہ، دیکھو اس نے اپنے گھر والوں کا بھی کوئی خیال نہیں کیا، اپنے اہل و عیال کو بھی چھوڑا، نرم و نازک بستر کو بھی چھوڑا، لحاف کو بھی چھوڑا، رغبتا فیما عندی وشفقتا مما عندی، اور کیوں یہ میرے سامنے کھڑا ہوا؟ میری جنت میں رغبت کرتے ہوئے اور میرے عذاب سے ڈرتے ہوئے۔ میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، میں نے اس کو اپنا محبوب بنا لیا ہے۔ مالک ابن دینار رحمت اللہ علیہ رحمتا واسعہ، جس کے بھانجے نے دیکھا کہ میں نے آج دیکھوں تو صحیح میرے ماموں کرتے کیا ہیں، دروازہ کھولا، چپکے سے ان کے ساتھ ہی کمرے میں داخل ہو گئے۔ مالک ابن دینار رحمت اللہ علیہ مصلی بچھاتے ہیں اور قیام میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور رونا شروع کر دیتے ہیں، رکوع میں جاتے ہیں پھر رونا شروع کر دیتے ہیں، سجدے میں جاتے ہیں پھر رونا شروع کر دیتے ہیں، ساری رات قیام کی حالت میں اور رو رو کر گزاری۔ جب صبح کا وقت ہو جاتا ہے تو کیا کہتے ہیں؟ ما عبدناک حق عبادتک، اللہ جو تیرا حق تھا ہم نے اس حق کو ادا نہیں کیا۔ اپنی سفید داڑھی کو پکڑتے اور کہتے ہیں اللہم فحرم شیبت مالک علی النار، اے اللہ کچھ نہیں مانگتا، صرف ایک ہی التجا ہے، مالک بن دینار کے ان سفید بالوں کو جہنم پہ حرام قرار دیتے۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی رات کی تاریکی میں اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ کتنا ہی خوب کہنے والے نے کہا قم اللیل یا ھذا لعلک ترشد الی کم تنام اللیل والعمر ینفد اراک بطول اللیل ویحک نائما وغیرک فی محرابہ یتہجد وقام وصام الدهر والناس نوم ويخلو برب واحد يتفرد بجزم وحزم واجتهاد وبلغة ويعلم أن الله ذا العرش يعبد فهذا سعيد في الجنان منعم وهذا شقي في الجحيم يتقيد ولو كانت الدنيا تدوم لأهلها لكان رسول الله حيا يخلد كأني بنفسي في القيامة واقف وقد فاض دمعي والمفاصل ترعد
وقد نصب الميزان للفصل والقضاء وقد قام خير العالمين محمد صلی اللہ علیہ وسلم قم اللیل یا هذا لعلک ترشد، اے سونے والے، اے میٹھی نیند کے آغوش میں جانے والے، اٹھو، اللہ کے سامنے کھڑے ہو جو شاید تمہیں اللہ رشد و ہدایت کی نعمت سے نواز دے۔ اِلَى كَمْ تَنَامُ اللَّيْلِ وَالْعُمْرُ يَنْفَدُ، وہ کب تک سوئے رہو گے، عمر تو ختم ہو رہی ہے۔ أَرَاكَ بِطُولِ اللَّيْلِ وَيْحَكَ نَائِمًا، میں دیکھتا ہوں تجھے کہ تو ساری رات ہی سویا رہتا ہے۔ وَغَيْرُكَ فِي مِحْرَابِهِ يَتَهَجَّدُ، اور تیرے علاوہ کتنے ایسے اللہ کے محبوب ہیں جو اللہ کے سامنے تہجد پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ وَقَامَ وَصَامَ الدَّهْرَ وَالنَّاسِ نُوَّمُ، روزے بھی رکھتے ہیں، قیام بھی کرتے ہیں اور لوگ سوئے ہوتے ہیں۔ وَيَخْلُو بِرَبٍّ وَاحِدٍ يَتَفَرَّدُ، اور یہ اکیلا اللہ رب العزت سے مناجات کرتا نظر آتا ہے۔ بِجَزْمٍ وَحَزْمٍ وَاجْتِهَادٍ وَبُلْغَةٍ، کس طرح اپنے عزم کے ساتھ اور باقاعدگی کے ساتھ، کس طرح کوشش کے ساتھ اپنے رب کا تقرب حاصل کرتا ہے۔ وَيَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ ذَا الْعَرْشِ يُعْبَدُ، اور وہ جانتا ہے کہ عبادت کے لائق صرف ایک اللہ کی ذات ہے۔ فَهَذَا سَعِيدٌ فِي الْجِنَانِ مُنَعَّمُ، یہی وہ شخص ہے جو اللہ کی جنت میں نعمتیں دیا جائے گا۔ فَهَذَا شَقِيٌّ فِي الْجَحِيمِ يَتَقَيَّدُ، اور جو نماز پڑھتا ہی نہیں ہے، جس کو اللہ رب العزت کے ساتھ تعلق ہی نہیں ہے، یہ شخص تو قیامت کے دن جہنم میں قیدی بنا دیا جائے گا۔ وَلَوْ كَانَتِ الدُّنْيَا تَدُومُ لِأَهْلِهَا، اگر دنیا میں کسی کو بقا ہوتی، لَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ حَيًّا يُخَلَّدُ، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بقا ہوتی، لیکن وہ بھی اللہ کے پاس چلے گئے۔ كَأَنِّي بِنَفْسِي فِي الْقِيَامَةِ وَاقِفٌ، مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ میں قیامت کے دن کھڑا ہوں۔ وَقَدْ فَاضَ الدَّمْعِ وَالْمَفَاصِلُ تَرْعَدُ، اور میرے آنسو بہہ رہے ہیں اور میرے جسم کے اعضاء کانپ رہے ہیں۔ وَقَدْ نُصِبَ الْمِيزَانُ لِلْفَصْلِ وَالْقَضَاءِ، اور ترازو قائم کر دیا گیا ہے فیصلے کے لیے اور وزن کرنے کے لیے۔ وَقَدْ قَامَ خَيْرُ الْعَالَمِينَ مُحَمَّدٌ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کے لیے کھڑے ہیں۔ لیکن کن کی سفارش ہوگی، لیکن کن کے نام اعمال میں نیکیاں زیادہ ہوں گی؟ جو رات کی تاریکی میں اللہ کے سامنے کھڑا ہو کے اپنے رب کو مناتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، ابھی چند لمحات کا وقفہ ہوگا، وقفے کے بعد ہم دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، وقفے سے پہلے ہم یہ بیان کر رہے تھے، رات کا قیام بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی سعادت ہے، اور یہ صالحین کا شعار ہے، یہ اللہ کا تقرب حاصل کرنے والوں کا وطیرہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کے قیام کے کچھ آداب بیان کیے ہیں۔ ان آداب میں سے پہلا ادب، انسان رات سوتے وقت نیت کر کے سوئے کہ میں نے رات کی تاریکی میں اللہ کے سامنے کھڑا ہونا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان معظم ہے، من اتی فراشہ وهو ينوی ان يقوم يصلی من اللیل فغلبت عیناہ حتى اصبح كتب له ما نوى وكان نومه صدقة عليه من ربه عز وجل۔ سوتا تو ہر انسان ہے اور نیند بہت بڑی نعمت ہے، اور پوچھئے ان لوگوں سے جن کو نیند نہیں آتی۔ اللہ رب العزت ہر مسلمان کو سکون اور چین کی نیند نصیب فرمائے، لیکن سونے میں فرق ہے۔ انسان سونے کے لیے بستر کی طرف جائے اور نیت کر لے، من اتی فراشہ وهو ينوی ان يقوم يصلی من اللیل، جو بندہ مومن رات کی تاریکی میں سونے کے لیے بستر کی طرف آتا ہے اور نیت کرتا ہے، میرے مالک، رات کی تاریکی میں تجھ سے ہم کلام ہونے کی کچھ لذتیں اور ہیں، اللہ یہ حلاوتیں کچھ اور ہیں، میرے نصیبے میں بھی فرما دے، اور سو جاتا ہے۔ فغلبت عیناہ حتی اصبح، نیند کا اتنا غلبہ ہوتا ہے، تھکاوٹ ہے، بیدار نہیں ہو سکا، صبح کا وقت ہو گیا،
ان اللہ قد اوقع اجرہ علی قدر نیتی، اس کی اس خوبصورت نیت کی وجہ سے اللہ نے اس کے اجر کو لکھ دیا۔ کتب لہ ما نویٰ، حکم ہوتا ہے فرشتوں، سلایا تو ہم نے ہے، اس نے نیت تو کی تھی، اس کی نیت کے مطابق اس کے نامہ اعمال میں رات کا قیام لکھ دیا جائے۔ وَكَانَ نَوْمُهُ صَدَقَةً عَلَيْهِ مِن رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ، میرے فرشتوں رات کی تاریکی میں لوگ صدقہ بھی کرتے رہے، یہ میرا بندہ سویا رہا، نیت کر کے سویا تھا، میرے فرشتوں اس کی نیند کو بھی اس کے نامہ اعمال میں بطور صدقہ لکھ دیا جائے۔ تہجد اور قیام اللیل کے آداب میں سے پہلا ادب یہ ہے کہ انسان سوتے وقت نیت کرے، تاکہ اگر انسان ہے، کمزور ہے، نہیں اٹھ سکا تو اللہ تہجد کے اجر و ثواب سے اس کو محروم نہیں کرتا۔ دوسرا ادب یہ ہے انسان رات کو سوتے وقت وضو کر کے سوئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طہروا هذه الاجساد طہرکم اللہ فإنه ليس من عبد يبيت طاہرا إلا بات معه في شعاره ملك لا ينقلب ساعة من الليل إلا قال اللهم اغفر لعبدك فإنه بات طاہرا۔ لوگوں اپنے جسموں کو پاک صاف رکھا کرو۔ بندہ مومن کا دل جس طرح پاکیزہ ہوتا ہے وہ اپنے جسم کو بھی ہر وقت پاک صاف رکھتا ہے، بلکہ اپنے ماحول کو بھی پاک صاف رکھتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طہروا ساحاتکم فإن أنتن الساحات ساحات اليہود، اپنے ماحول کو صاف ستھرا رکھا کرو، کیونکہ سب سے بدبودار ماحول میں رہنے والے تو یہودی ہوتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے جسموں کو پاک صاف رکھا کرو، اللہ تمہیں پاکیزہ بنائے۔ جو شخص وضو کر کے سوتا ہے اللہ رب العزت کی طرف سے ایک نورانی فرشتہ اس کی نگرانی کے لیے آسمانوں سے نازل ہو جاتا ہے۔ جو رات گزارتا ہے تو اس کے بستر میں رات گزارتا ہے، یہ رات کی تاریکی میں کروٹیں بدل رہا ہے، دائیں اور بائیں، اس کو کچھ پتہ نہیں، اللہ کا نورانی فرشتہ اس کی حفاظت کے لیے اس کے بستر میں ہے، اور یہ کروٹیں بدلتا رہتا ہے، کوئی گھڑی نہیں ایسی ہوتی فرشتہ دعا میں مشغول رہتا ہے اللہم اغفر لعبدک فإنہ بات طاہرا، اے اللہ یہ تیرا بندہ باوضو ہو کے سویا، اس کے گناہوں کو بھی معاف فرما دیجیے۔ آج حفاظت کے لیے انسان گن مین رکھتا ہے، اور ہوتا یہ ہے کہ بسا اوقات حفاظت کرنے والا ہی خود گھر کی صفائی کر دیتا ہے، اور بسا اوقات حفاظت تو کیا ہونی ہے اس کی بھی جان ماری جاتی ہے، اور جتنا بھی اچھا گن مین انسان رکھ لے اس کو اپنے بیڈ روم میں تو نہیں لے کے جاتا۔ اللہ رب العزت انسان کی نگرانی کروانے کے لیے اس کے بستر میں رات گزارنے کا حکم دیتے ہیں فرشتے کو، جو حفاظت بھی کرتا ہے اللہ کے حکم سے، اور اس کی بخشش کی ساری رات دعائیں بھی کرتا ہے۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں مشہور زمانہ عبود ایک چور تھا، 7 راتیں ایک چھت پہ اپنی گینگ کو لے کے بیٹھا رہا کہ اس گھر سے کچھ چرانا ہے، لیکن ہر رات یہ دیکھتا کہ کچھ لوگ قرآن لے کے بیٹھے ہیں۔ آخر تنگ آ کے گھر والے سے پوچھتا ہے اتقیم حلقۃ القرآن فی کل لیلہ، کیا ہر رات ہی اپنے گھر میں درس قرآن کرواتے ہو، قرآن مجید کا حلقہ لگاتے ہو؟ اس نے کہا ایسا تو نہیں ہوا۔ سمجھ گیا کہ یہ پھر اللہ رب العزت کی طرف سے نگران فرشتے ہی ہوں گے، پوری زندگی کی چوریوں سے توبہ تائب ہو گیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا ادب یہ بیان کیا ہے کہ انسان رات کو سوئے تو باوضو ہو کے سوئے۔ تیسرا ادب یہ ہے انسان رات سوتے وقت ذکر کر کے سوئے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سمجھائے۔ اللہم بسمک اموت و احیا، اللہم قنی عذابک یوم تبعث عبادک۔ انسان اللہ کا ذکر بھی کرے، انسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق
سورۃ الملک کی تلاوت کرے. اور سورۃ الملک کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورۃ تبارک ہی المانعۃ من عذاب القبر. جو رات سوتے وقت سورۃ الملک پڑھ لیتا ہے اللہ رب العزت اسے قبر کے عذاب سے محفوظ فرما دیں گے. ان سورۃ من القرآن ما هي الا 30 آیہ شفعت لرجل. قرآن مجید کی ایک ایسی صورت ہے جس کی 30 آیات ہیں. قیامت کے دن اس شخص کے لیے سفارش کرے گی جو اس کو پڑھتا ہے. وفی روایت اخری، اور دوسری روایت کے لفظ ہے خاصمت عن صاحبها، یہ اپنے پڑھنے والے کے بارے میں جھگڑا کرے. اور تیسری روایت کے لفظ ہے حتی غفر لہ، یہاں تک کہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیا جائے. وفی روایت رابعہ، اور چوتھی روایت کے الفاظ ہیں اس وقت تک یہ سفارش کرتی رہے گی حتی ادخلتہ الجنہ، جب تک پڑھنے والے کو جنت میں داخل نہیں کروا دے. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں ان آداب کو ملحوظ خاطر رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت ہمیں تہجد پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنا تقرب نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.